انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ہسبینڈ وائف یعنی میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سوچا جائے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جس رشتے کے حوالے سے ذکر فرمایا، یقیناً وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور اسلام نے ان کو کیا مرتبہ اور کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، یعنی انسان رشتہ ازدواج کی برکت سے گناہوں سے تو بچ ہی جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بیوی کی صورت میں مرد کو اور شوہر کی صورت میں عورت کو ایک بہترین دوست بھی مل جاتا ہے، جو کہ ایک دوسرے کی کمیوں اور خامیوں کو چھپا لیتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر پیار اور محبت سے مشکلات کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ دوستو، اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اور اس نظام کی عمارت مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے رشتے کی بنیاد پر ہی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں اس بنیاد کو مضبوط تر بنانے کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، اور عورت اور مرد کے ازدواجی رشتے میں ذہنی اور قلبی سکون اور باہمی ذمہ داریوں کی تقسیم کو اصل بنیاد بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرد کو طاقتور اور مضبوط جسم عطا کیا گیا ہے تو وہ محنت کر کے حلال روزی کمائے گا اور اپنا خون پسینہ دن رات کی تمیز کیے بغیر بہائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلانے پر پابند ہوگا۔ وہیں عورت کو اللہ پاک نے نرم مزاج اور جسمانی طور پر بھی اس قدر مضبوط نہیں بنایا جس قدر مرد کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس لیے عورت کو گھر گرہستی کے معاملات میں مرد کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے اس کو بیلنس کر دیا کہ مرد باہر کی دنیا کو دیکھے گا اور عورت گھر کی دنیا کو دیکھے گی، جس میں بچوں کی تربیت بھی شامل ہے اور گھر کے تمام امور بھی شامل ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ خیال بھی رکھا جائے کہ عورت اگر اس قدر علم اور فراست رکھتی ہو تو وہ چاہے تو اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہے جس میں وہ اپنے خاوند کی مدد کر سکتی ہے، لیکن اسلامی اصولوں اور شریعت کی پابندی کے ساتھ۔ ہر صاحب عقل آدمی اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ معاشرے میں جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے وہاں سکون اور چین نظر آتا ہے، اور جہاں عمل نہیں ہوتا وہاں بے چینی اور بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کے مقابلے میں جب مغربی معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بسنے والے لوگ ذہنی سکون کی دولت سے محروم نظر آتے ہیں۔ دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارا جائے تو زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی، اور ہمیں اب اپنی زندگیوں میں اس شریعت کو لاگو کرنا ہوگا تاکہ گھروں میں سکون بھرا ماحول پیدا ہو سکے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کل طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام سے بہت دور ہیں اور ہر اس بات پر طلاق ہو رہی ہے جس کا سولوشن اسلام پرووائیڈ کر چکا ہے۔ مگر یہ تب ہی ممکن ہے اور طلاق کی شرح تب ہی کم ہو سکتی ہے جب آج کے انسان کو اسلامک نالج ہوگی۔ اگر ان کو اسلامک نالج ہی نہیں ہے، انہیں اسلام کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان سلیوشنز کو سمجھ پائیں گے اور سن پائیں گے جو کہ اسلام ان کی ڈیلی لائف کے حوالے سے 1400 سال پہلے فراہم کر چکا ہے۔ دوستو، نکاح کتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیوں اسلام میں اتنی زیادہ ہے، اس بات کا اندازہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن جب نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ اس نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا، گویا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غیر مسلم طاقتیں جو ہمیشہ سے اسلام دشمن رہی ہیں، ان کے مشنز میں ہمیشہ یہ چیز شامل رہی کہ وہ کیسے اسلامک ویلیوز اور اسلامک سسٹم کو ڈسٹرائے کر سکیں، اور ان کا ایک مشن اسلام میں ازدواجی زندگی کے کانسیپٹ کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ اس لیے آئے دن نت نئے فتنے ہمیں سننے کو ملتے ہیں
جس میں ریسنٹلی اٹھنے والے 2 بڑے فتنے ویمن رائٹس اور عورت مارچ کے نام پر ابھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ویمن رائٹس کی اگر بات کی جائے تو 1400 سال پہلے جب اسلام پھیلا تو اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں اور جو ظلم کیے جاتے تھے، تاریخ کی کتابیں اس چیز کی گواہی چیخ چیخ کر دیتی نظر آتی ہیں کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو اسلام نے ہی عورت کو رائٹس دیے ہیں، ورنہ کوئی معاشرہ عورت کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اب جو کیمپینز ویمن رائٹس اور عورت مارچ کے نام پر اٹھ رہی ہیں، یہ ہرگز عورتوں کو ان کے رائٹس دینے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے اور اسلام کے میرج سسٹم یعنی نکاح کے کانسیپٹ کو ہرٹ کرنے کے لیے ان کیمپینز کو لانچ کیا گیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اپنے شوہر کی ہر جائز بات مانے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اسی طرح مرد کے متعلق احادیث میں حکم آیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی فکر اور علم عطا فرمائے کہ وہ نکاح کو آسان کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اس کی عملی شکل ایک ہی ہے کہ نکاح پر ہونے والے اخراجات کو شریعت کی حد سے باہر نہ لے جایا جائے، تاکہ معاشرے میں بسنے والے مزدور اور غریب طبقے کے افراد بھی نکاح جیسی سنت کو ادا کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ نہایت کم ہو، مگر افسوس کے ساتھ آج کی ہماری شادیاں لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں میں ہونے لگ پڑی ہیں کہ لوگ اس قدر فضولیات میں پیسے اڑا رہے ہیں کہ جس کا اندازہ لگا پانا ممکن ہی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔